السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آئے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا بدلہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا باقی دنوں میں ہزاروں رکعت نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، سنو میرے صحابہ کرام اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، جمعہ کے مبارک دن میں جس نے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہ سوچ کر کہ یہ مقدس دین ہے، یہ پاکیزہ دین ہے، یہ مومنین کے لیے عید کا دین ہے، عید کے دن سے بھی بڑھ کر دین ہے، یہ سوچ کر جمعہ کے مبارک دن میں نیکی کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا رہا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں بھی نیکی کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے امتیوں، میرے جس امتی نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، یہ سوچ کر کہ اس دن میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مقدس دین ہے، یہ پاکیزہ دین ہے، یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھا، تو جمعہ کے دن گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے باقی دنوں میں بھی گناہوں سے بچا لیں گے، باقی 6 دن میں بھی گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ میرے پیاروں، دیکھو جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب جانتے اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، بولو بے شک، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے، جس کو ہم کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، ارے 70 ماہیں اور اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یوں سمجھو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی ہیں اور آج سے قیامت تک جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہے، ان ماؤں کے دلوں میں اتنی محبت نہیں جتنی محبت پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کرتا ہے۔ اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب ہم اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بہت سی مرتبہ اللہ پاک نے بولو ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اس کے باوجود ہم اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہماری آنکھیں حرام دیکھنے سے بچتی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہماری زبان حرام بولنے سے بچتی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے کان حرام سننے سے بچتے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نمازوں میں نہیں آتے ہیں، اس کے باوجود فجر کی نماز میں ہم آرام سے سوتے ہیں۔ اللہ کی زمین کہتی ہے کہ اللہ یہ تیرا فلانا بندہ جو تیری نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ سود میں ڈوبتا رہا، وہ ہمیشہ ماں باپ کو گالیاں دیتا رہا، وہ ہمیشہ تجھے ناراض کرتا رہا، گھر میں رہنے والی کمزور بیوی پر ظلم کرتا رہا، ناراض کرنے میں حدیں کراس کرتا گیا، اللہ اجازت دے دے اسے ڈسا دیا جائے، میں اسے کھا جاؤں، میں اسے نگل جاؤں۔ اللہ پاک زمین سے کہتے وہ زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، اللہ پاک زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، اللہ پاک فرما دے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے پیاروں، اس وقت بارش نہیں ہو رہی، حالانکہ بہت شدید ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں گرمی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، اور بولو بارش برسانے والا کون؟ بولو اللہ قرآن کریم میں فرماتے کہ اگر میں پانی برسا دوں تو دنیا کی کوئی طاقت بولو اسے روک نہیں سکتی ہے، اور میں روک دوں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے برسا نہیں سکتی ہے۔ اور بارش کیوں رک جاتی ہے؟ جب ہم اللہ کی حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو آج جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 کام کی نیت کر لو، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا۔ بولو جسے اللہ اچھا کہہ دے، دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ۔ نماز جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے نماز ہم پر فرض فرمائی ہے۔ بولو اس سے اچھا کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو؟ دن رات کے اللہ پاک نے 24 گھنٹے عطا فرمائے، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے بندو 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے جھکو گے
تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، خاص طور پر فجر کی نماز کو پڑھتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتی، روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی خود تجھے پہنچائی جائے گی۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ پاک زندگیوں میں چین سکون نصیب فرما دے گا، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دے گا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا، شیطان مردود کے حملے سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان مردود کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے، دنیا سے جانے والا کوئی اللہ کا بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میرے وہ امتی جنہوں نے پانچوں وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیں گے، خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو آج سے نیت کر لو کہ نمازوں کو انشاءاللہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ میرے پیاروں، ہم پر اتنے حالات ہیں، ہم اتنے پریشان ہیں، اس کے باوجود فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے ہم کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ تو پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ بولو انشاءاللہ آج سے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے بڑی نافرمانی کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں بلائے اور ہم اللہ کے گھر کی طرف نہ جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں، مول صاحب ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ بارش رکی ہوئی ہے، میں نے پوچھا فجر کی نماز کب پڑھی تھی؟ عید کے دن نماز پڑھی تھی، اس سے بڑا گناہ کون سا؟ ارے تیرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہو، تیری دکان پر کام کرنے والا کوئی ملازم ہو اور تیری ایک مرتبہ پکار نہ سنے، 2 مرتبہ نہ سنے، 3 مرتبہ نہ سنے، چوتھی مرتبہ تو بھی تلملا اڑتا ہے۔ پیدا کرنے والے اللہ نے تو کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، حالانکہ 5 مرتبہ بلایا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے باوجود نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔ میرے پیاروں، نمازی بن جاؤ، اللہ کی ذات علی سے کبھی امید ہے اللہ مومنین کی ذلت کو عزت میں انشاءاللہ بدل دے گا۔ اب مختصر دوسرا کام کہو انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کہو انشاءاللہ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کما تدین تو دان، جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین سکون چھین لیتے ہیں۔ ہاں، جسے ستایا ہے، جس کا حق مارا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، لیکن ستانے والوں کو کبھی سکون ملتا نہیں ہے۔ آخری حدیث، انشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم میں بولو بے شک، بڑے رحیم میں بولو بے شک، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، پھر کہو دل سے کہو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ علماء جانتے ہیں، صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے، میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر ایک مرتبہ کہو استغفر اللہ۔ اور جب ہم کبھی دنیا والوں سے معافی مانگتے تو تانا بھی دے دیتے ہیں۔ کیا تانا دیتے ہیں؟ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ تمہیں معاف کرنے جیسا تھا تو نہیں، لیکن تم حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کر دیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور گناہ لکھنے والے فرشتے
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین ہماری نیکی کو بھی ریکارڈ کرتی ہے، زمین ہمارے گناہوں کو بھی ریکارڈ کرتی ہے۔ زمین کو بھی اللہ پاک وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے۔ کہو انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، ماں باپ کو ستایا ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی، اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ہر نعمت کا بدل موجود ہے، بیوی کا بدل دوسری بیوی، بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا، بھائی کا بدل دوسرا بھائی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا بولو کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ تو آج سے جوانوں نیت کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے، اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے گا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ تو ماں باپ کا نافرمان مرنے کے بعد تو سزا بھگتتا ہی بھگتتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اس کو ضرور سزا مل جاتی ہے۔ اور نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ظالم کو پکڑتے بھی ضرور ہیں، اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اللہ کی پکڑ سے کسی ظالم کو نہیں چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں۔ سامنے والا کمزور ہے، پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، رحمت والی بارش اللہ پاک برسا دے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتے نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لے، سنتوں سے فارغ ہو گئے، دعاؤں میں درود شریف میں استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔